آج بدھ کا دن اور نومبر کی 10 تاریخ ہے، اور اب دیش کی خبریں سننے والوں کو فیض الحق کا سلام۔ سب سے پہلے خبریں سعودی عرب سے۔ ریاض میں پولیس نے ایک شخص کو ایک خاتون کے ساتھ چھیڑخانی کے الزام میں گرفتار کیا ہے۔ پہلے اس شخص کی اس حرکت کا ویڈیو وائرل ہوا تھا، جس کی تحقیق کے بعد یہ گرفتاری عمل میں آئی۔ اس شخص کو مجرم قرار دے کر 1.5 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے، جبکہ پبلک پروسیکیوشن نے یہ سزا مزید سخت کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ایک سعودی خاتون پروفیسر نے پہلے مرحلے کے کینسر کی تشخیص کا آسان طریقہ دریافت کیا ہے۔ یہ تشخیص پیشاب یا خون کے سیمپلز لے کر آسانی سے کی جا سکتی ہے۔ ملک عبداللہ سائنس و ٹیکنالوجی یونیورسٹی کے پروفیسر دانا السلیمان نے بتایا کہ پوسٹ ڈاکٹریٹ تعلیم کے لیے جب سے انہوں نے میساچیوسیٹس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی یا MIT میں داخلہ لیا تھا، تب سے وہ اس پر ریسرچ کر رہی تھیں، اور 1 سال میں ہی انہوں نے اپنی اسٹڈیز مکمل کر لی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ کورونا کی وبا سے پہلے ہی وہ مائکرو RNA نامی کینسر کے بائیو مارکر کی کم ارتکاز یا کم کنسنٹریشن کی ٹیکنالوجی تیار کرنے میں کامیاب رہیں، لیکن جب کورونا کی وبا آئی تو انہیں 6 مہینے تک کام روکنا پڑا۔ جب وہ دوبارہ لیب گئیں تو بریسٹ کینسر کے سیرم کے سیمپلز کو استعمال کر کے اس ٹیکنالوجی کی کامیابی کی توثیق کر لی۔ یہ بہت کامیاب تجربہ تھا۔ انہوں نے بتایا کہ ٹیکنالوجی کینسر کی تشخیص کو آسان اور سستا بنا دے گی۔ سعودی عرب سے غیر ملکی ملازمین کے لیے بڑی خبر یہ ہے کہ سعودی محکمہ پاسپورٹ نے، جسے جوازات کے نام سے جانا جاتا ہے، پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرنے والے غیر ملکی ملازمین یا ایکسپیٹریٹس کو اجازت دے دی ہے کہ وہ اپنے ڈیپینڈنٹس کی فیس قسطوں میں ادا کریں۔ یہ سہولت تمام بینکوں کے ذریعہ مہیا کر دی گئی ہے۔ ڈیپینڈنٹس کے ویزے کی یہ فیس قسطوں میں ضرور ادا کی جا سکتی ہے، لیکن یہ ادا آپ کو ہی کرنی ہے، اس بات کا خیال رکھیں۔ حال ہی میں جوازات نے اس بات کی بھی اجازت دے دی تھی کہ کم از کم 3 مہینے کے لیے ورک پرمٹ سے متعلق اقامے نکالے جا سکتے ہیں اور ان کی تجدید بھی کی جا سکتی ہے۔ یہ سہولت اس اقامے والوں کے ڈیپینڈنٹ کے لیے بھی ہیں، لیکن اس میں ہاؤس میٹس یا گھر کے خادم یا خادمات شامل نہیں ہیں۔ اگر کوئی امپلائر چاہے تو ہر مہینے 3 مہینے پر اپنے غیر ملکی ملازمین کے اقامے کی تجدید یا رینیول کر سکتا ہے، اور اس کے مطابق فیس بھی دینی ہوگی۔ سعودی عرب کے شہروں ریاض، دمام اور قدیہ میں بین الاقوامی معیار کے 3 اسٹیڈیم بنائے جائیں گے۔ یہ دراصل ایشین فائنل 2027 کی میزبانی کے لیے بین الاقوامی بڈنگ کی تیاری ہے۔ اس بین الاقوامی مقابلے کے لیے پہلے ہی 30 ہوٹل اور 39 ہاسپٹل بنانے کے پروجیکٹ کو منظوری دے دی گئی ہے۔ ان میں سے 15 ہوٹل اور 25 ہاسپٹل ریاض میں بنائے جائیں گے، 9 ہوٹل اور 6 اسپتال جدہ میں، 6 ہوٹل اور 8 اسپتال دمام میں بنیں گے۔ اندازہ لگائیں کہ ان پروجیکٹس پر ایک ساتھ کام شروع ہوا تو کتنوں کو ملازمت مل سکتی ہے۔ اب چلتے ہیں امارات۔ ابوظہبی پولیس نے لوگوں سے کہا ہے کہ جو گاڑیاں رہائشی علاقوں میں زیادہ شور شرابہ کریں ان کے بارے میں 999 پر فون کر کے اطلاع دیں تاکہ ان کے خلاف کارروائی کی جا سکے۔ ابوظہبی پولیس نے یہ بھی کہا ہے کہ جو گاڑیاں رہائشی علاقوں میں لوگوں کے سکون کو درہم برہم کریں گی ان کے ڈرائیور کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ گاڑیوں کے ہارن سے شور مچانے کے لیے 2000 درہم جرمانہ ادا کرنا ہوگا، یا کسی نے انجن میں کوئی تبدیلی کر کے اس سے مزید آواز پیدا کی اسے 1000 درہم جرمانہ ادا کرنا ہوگا، اور یہ گاڑیاں 1 مہینے کے لیے ضبط کر لی جائیں گی۔ گاڑیوں کو چھڑانے کے لیے 10,000 درہم 3 مہینے کے اندر ادا کرنا ہوگا، ورنہ گاڑی آکشن کر دی جائے گی۔ راس الخیمہ کی ایک عدالت نے ایک انشورنس کمپنی اور جس شخص کی وجہ سے سڑک حادثہ ہوا تھا اسے حکم دیا ہے وہ اس عرب لڑکی کو جسے اس ٹریفک حادثے میں نقصان پہنچا تھا 55,000 درہم کے بجائے 85,000 درہم ادا کرے۔ اس لڑکی نے عدالت میں درخواست دی کر مطالبہ کیا تھا کہ دونوں کو حکم دے کہ وہ زیادہ معاوضے کی رقم ادا کریں۔ پہلے تو عدالت نے 55,000 درہم معاوضے کی رقم طے کی تھی، لیکن اس لڑکی نے اس فیصلے کے خلاف اپیل کی اور اپیل کورٹ نے 85,000 درہم معاوضہ طے کیا۔ اس حادثے میں یہ لڑکی بری طرح زخمی ہو گئی تھی اور کئی جگہ اس کی ہڈیاں بھی ٹوٹی تھیں۔
दुबई में एक एशियाई शख्स ने गैर मामूली ईमानदारी का सबूत देते हुए 3,50,000 दिरहम जो उसे कहीं पड़े हुए मिले थे नाइफ पुलिस स्टेशन पहुंचा दिए। पुलिस ने कफीलुद्दीन अब्दुल गनी की इस ईमानदारी पर उन्हें इनाम व इकराम से नवाजा। अबू धाबी की एक अदालत ने एक प्ले स्कूल या किंडरगार्टन की मालिका को हुक्म दिया है कि वो एक बच्ची के वालिदैन को 10,000 दिरहम उस बच्ची को आग लगने से पहुंचने वाले जख्म या नुकसानात के मुआवजे के तौर पर अदा करे। अदालत का कहना है कि इस प्ले स्कूल की लापरवाही से ही ये हादसा पेश आया था जिसमें उस बच्ची का चेहरा जल गया था। दुबई के प्राइवेट स्कूलों में स्टूडेंट्स के दाखिले में 3.5% का इजाफा हुआ है। दुबई की नॉलेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज अथॉरिटी ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसके मुताबिक दुनिया भर से लोग तालीम के लिए दुबई आ रहे हैं। दुबई में 215 प्राइवेट स्कूल हैं जहां 2,89,000 तलबा पढ़ते हैं जिनका ताल्लुक 185 मुख्तलिफ मुल्कों और तहजीब व सकाफत से है। यहाँ 17 किस्म के कोर्सेज भी कराए जाते हैं। अब चलते हैं ओमान। सल्तनत ओमान में जहां गुज़िश्ता महीने आने वाले साइक्लोन शाहीन ने तबाही मचाई थी, मुतासिर लोगों और मकामात की बाज़ाबादी का काम जारी है। इस सिलसिले में 11,000 ख़ानदानों को 11,000 ओमानी रियाल इब्तदाई मदद के तौर पर दिए जा चुके हैं। इस तूफ़ान में मुतअद्दिद अफराद हिलाक हो गए थे और ज़ाती और सरकारी अमलाक को काफ़ी नुकसान पहुँचा था। सल्तनत ओमान की कौमी फ़िज़ाइया ओमान एयर ने बाज़ मुल्कों के लिए दोबारा अपनी परवाज़ें शुरू करने का ऐलान किया है। मस्कत से म्यूनिख, ज़्यूरिच और कोलालमपुर के लिए 1 दिसंबर से फ़्लाइट्स शुरू कर दी जाएंगी। कोरोना की वजह से ओमान एयर फ़्लाइट्स बहुत से मुल्कों के लिए बंद थीं, अब आहिस्ता आहिस्ता उन्हें खोला जा रहा है। कतर से खबर यह है कि हुकूमत के एक अफसर को इसलिए गिरफ्तार किया गया है क्योंकि उसने इजाज़त के बगैर एक सरकारी दस्तावेज़ सोशल मीडिया पर डाल दी थी। माशी और इलेक्ट्रॉनिक जराइम मुखालिफ महकमे ने यह कार्रवाई की। हुकूमत के मुख्तलिफ महकमों ने हुकूमत और प्राइवेट सेक्टर के मुलाजमीन से कहा है कि वो इस सिलसिले में कवानीन की पासदारी करें। इस बुलेटिन में बस इतना ही। मिलते हैं अगले बुलेटिन में। खुदा हाफिज।